بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبت من سحت فالنار أولى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ دیکھو، حرام مال سے جسم کا کوئی بھی حصہ بڑھے گا، نشو و نما پائے گا، اور کسی طرح کا بھی اضافہ حرام مال سے جسم میں ہوا تو پھر وہ جہنم میں جائے بغیر خلاصی نہیں ہوگی، جہنم میں جائے بغیر اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا. گویا حرام مال اگر پیٹ میں گیا ہے تو جب تک وہ نکل نہیں جاتا توبہ و استغفار کے ذریعے، یا جس کا کھایا ہے اس سے جو ہے معافی، یا اس سے جو ہے درگزر جب تک نہیں کرتا ہے، وہ جب تک درگزر نہیں کرتا ہے وہ، یا اس سے معافی تلافی نہیں ہوتی ہے، جب تک یہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک جو ہے حرام مال سے آدمی کا چھٹکارا نہیں ہوگا. اگر دنیا میں اس نے معافی تلافی کر لی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کر لیا اور جس کا حق کھایا تھا اس نے درگزر کر دیا، تب تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخرت میں راحت ملے گی. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ جہنم میں جو ہے اپنے حصے کا عذاب نہیں پالے گا اس وقت تک اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا. حرام مال کی قسمیں بہت ہیں. ہمارا معاشرہ خاص طور پر آج کل کاروبار کی طرف مائل ہے اور کاروبار میں بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں. اس لیے ذہن میں آیا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے تک پہنچا دوں اور آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی. کاروبار میں سب سے پہلا جس جو ہے محظور میں یا جس مخالفت شرعیہ میں، شرعی مخالفت میں آدمی مبتلا ہوتا ہے یا جس گناہ کا آدمی کو سامنا ہوتا ہے، سب سے پہلا تو وہ ہے جھوٹ. آدمی جھوٹ سے احتیاط کرے، کیونکہ جھوٹ کے ذریعے کوئی بھی کاروبار ہوگا وہ حرام ہو جائے گا. چاہے چھوٹی سی آپ سوئی بیچے، اس میں کسی طرح کا جھوٹ شامل ہو گیا تو جو ہے وہ سوئی کے پیسے آپ کے لیے حرام ہو گئے. تو سب سے پہلے تو جھوٹ کے ذریعے جو ہے آدمی جو ہے حرام میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس سے پوری احتیاط کریے. جو کاروبار کرے آپ صاف ستھرا کریں. آپ کے پاس جو مال ہے، آپ کا گاہک آتا ہے، ہمارے علماء نے اتنی اجازت دے رکھی ہے کہ اگر آپ سے گاہک نے نہیں پوچھا ہے تو آپ خاموش رہیے، کوئی حرج نہیں. لیکن گاہک نے آپ سے پوچھ لیا کہ بھئی اس کا کیا ہے، تو آپ کو حقیقت بتانی ضروری ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور کبھی آپ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ پھر اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھو، خرید و فروخت کرنے والے تو اختیار ہیں. کیا اختیار ہے؟ اگر وہ سچ سچ بول دیتے ہیں اور جو کچھ اس کی پوزیشن ہے اس پوزیشن کو واضح کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت رکھ دیتے ہیں. اور اگر انہوں نے چھپایا اور جو حقیقت ہے اس کو واضح نہیں کیا، اس کی پوزیشن نہیں بتائی، تو محقت برکت بیعہما، تو اس بے کی برکت مٹا دی جاتی ہے. جب بے کی برکت مٹا دی گئی تو وہ جو مال اس کے نتیجے میں آیا ہے وہ کبھی اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کا سبب نہیں بن سکتا. تو سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی طرح آپ کو کاروبار کرنا ہے. یہ پکا آپ ارادہ کر لیجئے کہ ہمیں جو ہے چاہے جو ہے بازار میں کچھ بھی ہو رہا ہو، سارا بازار ایک طرف، لیکن ہمارے رہبر اور ہمارے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات تو ہم کو پکی کر لینی ہے کہ بھئی ہمارا آئیڈیل چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو سارے کاروبار اور سارے بازار سے ہٹ کر ہمیں اپنا دوسرا نمونہ ہے. اس لیے یہ تو پکا کر لینا ہے کہ ہمیں صاف ستھرا کاروبار کرنا ہے. دوسرا، کاروبار ہم کو حلال مال سے کرنا ہے، چاہے 2 ہی پیسے سے کرنا ہو. آپ کے پاس جتنی موڑی ہے اسی سے کاروبار کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی میں برکت دے گا. بہت سی مثالیں ہیں کہ جو سبزی بیچتے بیچتے آج سونا بیچنے لگے. وہ بے شمار مثالیں، ایک دن بے شمار مثالیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے بڑے کاروباری ہو جائیں
اور آپ کے پاس جمع پونجی 1000 2000 کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ 1 लाख 2 लाख کا کاروبار کرے اور پھر یہاں سے مانگ رہے ہیں اور یہاں سے مانگ رہے ہیں اور یہاں سے مانگ رہے ہیں، تو اس کاروبار میں پھر خیر و برکت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفه اللہ، کہ دیکھو جو لوگوں کے مال لیتا ہے اس کو برباد کرنے کے ارادے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کیا مطلب اس کو برباد کرنے کے ارادے سے؟ ہمارے جو ہے شراح کرام نے لکھا ہے، ایک تو یہ کہ لوگوں کا مال لے رہا ہے اور دل میں ہے کہ دیکھیں گے جب سہولت ہوگی دے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، تو جب یہ چیز ذہن میں ہے تو وہ مال جو ہے گویا اس ارادے سے ہوا کہ برباد کرنے کے لیے۔ اور دوسرا، مال لے رہا ہے اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت اگر مال کسی سے لے رہا ہے تو وہ بھی اس کا اتلاف ہے، وہ بھی اس کی بربادی ہے۔ تو اگر آپ کو کاروبار آپ کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں آپ کے پاس کسی طرح کی کوئی پونجی نہیں ہے تو آپ کسی سے لے سکتے ہیں کہ 1000 2000 3000 دے دو، میں کاروبار میں لگاؤں گا، اس کے بعد تمہیں دے دوں گا۔ لیکن آپ اپنی ضرورت سے بڑھ کر آپ چاہیں کہ ہمیں بینک سے لون لے کر آپ کاروبار کروں، تو یاد رکھیے آپ کے کاروبار میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی۔ بظاہر جو ہے دنیا ہے، بظاہر اس کاروبار میں آپ سے 1 سے 2 دکانیں ہو جائے گی اور 2 سے 3 دکانیں ہو جائے گی اور آپ کو لگے گا کہ کاروبار جو ہے بہت چمک رہا ہے، اور دیکھو میں نے بینک سے لون لیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ العاقبۃ للتقویٰ۔ آپ سال 2 سال 10 سال مت دیکھیے، 20 30 سال گزر جانے کے بعد دیکھیے اس کے اہل و عیال کا مسئلہ اور اس کے اہل و عیال کا مسئلہ، اس کے اولاد کا مسئلہ اور اس کے اولاد کا مسئلہ۔ آخرت اور قبر کا مسئلہ تو دوسرا رہا کہ وہ قبر میں جس نے لون نہیں لیا تھا اس کا کیا حال ہے اور جس نے لون لیا تھا اس کا کیا حال ہے۔ لیکن اہل و عیال دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کے پاس نگاہیں ہیں اور کسی کے پاس بصیرت ہے تو ان بصیرت کی نگاہوں سے آدمی غور کرے تو دیکھ لے کہ کس نے اچھی زندگی گزاری تھی، اس کو اولاد کو دیکھ لے، اور کس نے کس طرح کی زندگی گزاری تھی اس کو۔ تو آپ چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری ذریت اور میری اولاد اچھی حالت میں رہے، ہر شخص چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کوشش کیجیے۔ کوشش یہ کیجیے کہ اس کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائیے۔ کیا مطلب اچھا سے اچھا کھانا؟ جو ان کی رغبت کا ہے اور جو آپ کے بس میں ہے، جو ان کو پسند ہے اور جو آپ کے بس میں ہے، آپ کے بس تک ان کی پسند کا کھانا ان کو کھلائیے، انشاءاللہ یہ کھانا آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لقمہ ایک اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ صدقہ ہے، اور جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ تو یہ سب صدقہ ہے آپ کے لیے، لیکن اس صورت میں کہ جب اس کا مصدر حلال ہو، جب وہ کمائی حلال طریقے سے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی آپ جو ہے بیجا قرض نہ لیجئے، بیجا قرض نہ لیجئے، اور اگر قرض اولاً تو سودی قرض تو لیجئے مت، اس لیے کہ اس میں صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بربادی کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے ضرورت قرض نہ لیجئے، بے ضرورت قرض نہ لیجئے۔ اگر قرض لیا ہے تو اس کی ادائیگی کی پوری فکر کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھو من اخذ اموال الناس یرید اداءها، یعنی ایک تو ہے کہ جو ادا کرنے کا ارادہ نہیں تھا اور بربادی کے نیت سے بلا ضرورت لیا تھا، لیکن ایک سے ضرورت مند ہے بیچارہ کرے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی تو قرض لینا ثابت ہے، تو ضرورت کے وقت آپ نے قرض لیا ہے تو آپ پکا ارادہ کریں کہ پہلی فرصت میں اس کو ادا کروں گا۔ تو جو شخص قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ اس کو ادا کر دوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور اس کو ادا کروا دیں گے۔ شراح کرام نے لکھا ہے یا تو دنیا ہی میں اس کے اسباب بنا دیں گے، یا آخرت میں جو ہے اس جو ہے قرضدار کو جس نے قرض دیا تھا اس کو راضی کر دیں گے اور اس کو جو ہے بری کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ادا کرنے کے ارادے سے آپ نے قرض لیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کو ادا کروا دے گا۔ تو آپ اولاً کوشش کیجئے کہ قرض نہ لیجئے، اور اگر قرض لیا ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر رکھیے۔ اگر ادائیگی کی فکر نہیں رکھی ہے تو اس کا ہم لوگ جو ہے جو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی خرابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ سب سے پہلے سوال کرتے تھے کہ اس پر قرض ہے؟ مسلم شریف کی حدیث۔ جب کہا جاتا تھا کہ قرض نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے، اور اگر یہ کہہ دیا کسی نے کہ نہیں اس پر قرض ہے، یہ مقروض مرا ہے، تو پوچھتے تھے کہ کیا اس نے پیچھے اپنے چھوڑ رکھا ہے جس سے اس کی قرض کی ادائیگی ہو جائے؟ تو کہتے تھے کہ ہاں یا رسول اللہ ان کے پاس اتنا چھوٹا ہوا ہے کہ جس سے اس کی قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، تو پھر نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ اور اگر کہہ دیا کہ نہیں اس کے پیچھے اتنا نہیں ہے کہ جس سے اس کی قرض کی ادائیگی ہو جائے،
تو پوچھتے تھے کہ بھائی تم میں سے کوئی ہے جو اس کے قرض کی ذمہ داری لے لے؟ تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ اس کی قرض میرے ذمہ ہے تب تو ٹھیک، ورنہ آپ کہتے تھے صلوا علی صاحبکم، کہ بھائی تم اپنے ساتھی پر تمہیں نماز جنازہ پڑھ۔ تو جس کا مقروض ہے اس کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو قرض اتنا آسان نہیں ہے، کوشش یہ کیجئے کہ قرض نہ لیجیے، خاص طور پر سودی قرض نہ لیجیے، اور اگر قرض لیا ہے تو پھر جو ہے اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبح شام 3 مرتبہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اللہم انی اعوذ بک، کہ قرض مجھ پر غالب آ جائے۔ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ روزانہ دعا کی، یہ ہم کو سکھایا ہے، تو ہمیں بھی روزانہ صبح شام یہ دعا کرنی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، کہ قرض مجھ پر غالب آ جائے، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تیسری چیز جو ہے، آپ کبھی فکس ڈپازٹ میں رقم مت رکھیے، آسانی سے آپ کے پاس کچھ رقم آ جائے گی، لیکن یاد رکھیے جو ہے میں ممبر پر مسجد میں کہہ رہا ہوں اور اللہ رسول کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اس کا انجام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کا انجام آپ کے لیے نہ دنیا میں اچھا ہے اور آخرت میں تو آپ کو اس کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ تو اس کو بھی آپ اس سے بھی پوری احتیاط کیے، کبھی فکس ڈپازٹ میں آپ نہ رکھیے۔ ایک پھر چوتھی بات جس کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے، اگر آپ کسی کے مکان میں کرائے سے رہ رہے ہوں اور صاحب مکان کو ضرورت ہے، اگر آپ کوشش کر کے خالی کر دیں تو بہتر ہے۔ کیوں کہ اس کے علاوہ اگر اس کو ضرورت ہے مکان کی اور آپ خالی کر کے نہیں دے رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ گناہ میں مبتلا ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، کسی مسلمان کا مال استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ خوش دلی سے آپ کو نہ دے۔ آپ زبردستی اس سے لے کر لے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ لا يحل، حلال نہیں ہے کسی مسلمان کا مال استعمال کرنا آپ کے لیے جب تک وہ خوش دلی سے آپ کو نہ دے۔ آپ اس سے کہیے، راضی کریے، اگر راضی خوشی ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا آپ سودا کر لیجیے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں خرید دوں گا، اور خریدنے میں بھی پھر اس کو دباتے ہیں کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ کا میرا مال ہے، کہ نہیں میں 4 لاکھ دوں گا، 6 لاکھ دوں گا، آپ مجبور ہے۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیے، کسی کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں وبال لے کر آتی ہیں، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں، اور نہ ہم کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں اور نہ یہ چیزیں ہم کو زیب دیتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا پورا خیال رکھیے۔ اگر ہم آج کاروبار کی طرف بڑھے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں خیر و برکت رکھی ہے، تو ہمیں اس کاروبار میں جو ہے خیر و برکت پیدا کرنی ہے، اور خیر و برکت پیدا اس طرح کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات اور جو تعلیمات ہیں اور جو اسلام کا دستور ہے اسی کے مطابق اپنے کو کاروبار رکھنا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم نے کاروبار کیا تو یاد رکھیے ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہوگی، اور یہ اولاد ہمارے ذمہ امانت ہے، یہ اولاد ہمارے ذمہ امانت ہے، ان کی پرورش ہمارا فریضہ ہے، اور ان کو صحیح مال کھلانا اور صحیح چیز کھلانا ان کو یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ ان کو تو آپ نے کسی طرح کھلا پلا کے بڑا کر دیا تو آخرت میں تو آپ کے کام آئیں گے نہیں، آخرت میں تو آپ کے کام آئیں گے نہیں، لیکن آخرت میں آپ کے اوپر وبال ہوگا۔ کیوں کہ ان کے حرام مال جو ان کے پیٹوں میں جا رہا ہے اس کا وبال آپ کے اوپر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو اپنے کھانے کا گناہ جو حرام سے کھا رہے ہیں، جو کما رہے ہیں اس کا گناہ، اور گھر کے 4 آدمی کھا رہے ہیں تو ان چاروں کا گناہ اس کے سر ہے۔ اگر ایک مومن کا ضمیر بیدار ہے اور اس کا ایمان تازہ ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھ لے، کیوں کہ دنیا کی زندگی کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، اور رزق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے متعین کر رکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ کبھی بھی آپ کو رزق کو مکمل کیے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ممبر پر کھڑے ہو کے جمعے کے دن کہ سن لو، کبھی کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہیں کر لیتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو رزق لکھ دیا ہے اس سے نہ آپ کو 1 ذرہ زیادہ ملنا ہے نہ 1 ذرہ کم ملنا ہے۔ فاجملوا في الطلب، تو اچھے اسلوبی سے مانگو اور اچھے انداز میں مانگو، اچھے طریقے سے کماؤ۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف ہر قدم پر اور ہر معاملے پر تازہ ہے۔
تو بس میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند معروضات تھی، میں نے سوچا اجلت میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ طے کر لیں اس کو کہ اب ہمیں جو ہے کاروبار کرنا ہے تو اچھے انداز میں کرنا ہے. ہم کو کوشش یہ کریں کہ ہمارے گھر کی جو گھر کی کمائی آ رہی ہے اور جو گھر میں کھانا آ رہا ہے اور جو گھر میں چیزیں آ رہی ہیں بالکل حلال طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے آئے. اس کے باوجود بھی ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بھی کمائی آئے اس میں سے ضرور اللہ کا حصہ رکھے. ایک واقعہ میں سنا کر بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ مجھے ہمارے ایک مصری دوست نے، جو ایک مسجد کے امام تھے، انہوں نے سنایا. کہ لگے ہمارے یہاں ایک شخص تھا جس کی 800 گنے 800 پاؤنڈ، وہ مصری پاؤنڈ، یو کے والا پاؤنڈ نہیں، مصری پاؤنڈ، 800 پاؤنڈ تنخواہ تھی اور تقریباً 7-8 بچے تھے. اس کے قرض بھی تھا، اس پر گزارا نہیں ہوتا تھا. تو جب آ کے عرض کیا وہاں کے ایک عالم سے کہ میرے تنخواہ کم ہے، اولاد زیادہ ہے اور گزارا نہیں ہوتا گھر کا، اور قرض بھی ہے اور پھر ہر مہینے کچھ نہ کچھ قرض ہو ہی جاتا ہے. تو کہنے لگے ایک نصیحت اچھی طرح یاد رکھ لو اور اس پر عمل کرو، انشاءاللہ پریشان نہیں ہوگے تم اور حالات درست ہو جائیں گے. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے تمہاری جو بھی تنخواہ ہو 800 پاؤنڈ ہے نا، اس میں سے 10% اللہ کے لیے نکال لو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ دیکھو صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. تو تم اللہ کے لیے اپنے 10% آمدنی نکال دو. آپ اس کا تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں. چاہے کہ 200 روپے تنخواہ ہے لیکن آپ 10% نکال کے دیکھیے تو، آدمی کر کے تو دیکھے، پھر اس کے بعد اور صحیح طریقے سے نکالے. اگر نکال کر وہ اللہ کا حصہ نکال رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے عمل کرنے کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.